بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر نظیم ظفر آج آپ کو گردے میں خون کے بہاؤ کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو خون کا بہاؤ کیا ہے؟ اچھا، خون کے بہاؤ میں کیا ہوتا ہے جی کہ آپ یہ سامنے تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا رینل ہائیلکس۔ تو رینل ہائیلکس کیا ہوتا ہے جی؟ یہ جو آپ کو چپکا ہوا حصہ اس کا نظر آتا ہے گردوں کے اندر، تو وہ رینل ہائیلکس ہے، جس میں تمام جو آرٹریز ہے یا وین ہے وہ ساری جسم کے اندر گردے کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ تو وہ راستہ جس کو یہاں سے یوریٹر بھی داخل ہو رہا ہوتا ہے یا نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رینل ہائیلکس ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی، جو خون ہوتا ہے جس میں فاضل مادے جیسا کہ خوراک ہے، آکسیجن سے بھرا ہوا خون ہوتا ہے، فاضل مادے ہوتے ہیں، تو وہ صفائی کے لیے یہاں سے جو ہے نا رینل شریان کے ذریعے، یہاں پہ شریان ہوگی، رینل کی شریان مطلب گردے کی، تو وہ شریان کے ذریعے داخل ہوں گے۔ تو شریان آگے کیا ہوتی ہے کہ گردوں میں داخل ہو کر تقسیم کے عمل سے گزرتی ہے۔ وہ تقسیم ہو کر بالآخر کیا بنتی ہے؟ اے سے مراد اے فرنٹ آرٹری اول۔ یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، نیچے درمیان میں آپ کو بڑی ساری یہ نالیاں نظر آ رہی ہوں گی لال رنگ کی۔ تو یہ کیا ہے کہ جو خون کہاں سے آ رہا ہے؟ دل سے، آکسیجن سے بھرا یا فاضل مادوں کی جو بھی ہے۔ تو یہ جو خون آئے گا تو یہ ایفرنٹ آرٹری سے آئے گا، آرٹریز، ٹھیک ہے۔ تو یہ داخل ہوگا آگے، یہ پورا ایک سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بومین کیپسول لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بومین کیپسول ہے، اس کے اندر وہ تقسیم ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گلومی رولس۔ تو یہ بھی خوردبینی نالیاں ہو جاتی ہیں نا آگے مزید۔ تو یہ جو گلومی رولس ہے آگے، یہ خوردبینی نالی آپس میں جڑ کر ای سے تو یہ آرٹری اول بنا دے گی۔ تو یہ اب باہر نکل جائے گی، مطلب بومین کیپسول سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ جی یہ بھی جو ہے نا آگے بومین کیپسول جب باہر نکلتی ہے تو دوبارہ خوردبینی نالیوں کے ایک جال سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، جال بناتی ہیں، سمجھ لیں، جس کو ہم نیفرون کی نالی یا نما حصہ کو گھیرا ہوتا ہے، جس نے نا نیفرون پورا ایک ہے جی اس کا نظام کڈنی کے اندر۔ تو جو پیشاب کو جو ہے نا وہ سارے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے اس کے۔ تو یہ جو خوردبینی نالیاں نا، اس کو یہ کیا گئے ہیں؟ پیری ٹیبیولر کیپسول۔ تو یہ سارا جو نظام ہے نیفرون کا، تو اس کو جو اس کے گرد جو ہے گھیرا ہوا ہے، تو اس کو کہیں گے پیری ٹیبیولر کیپسول۔ تو اب یہ کیا ہے کہ یہ نیفرون کیا کرتا ہے؟ سپلائی دینے کے بعد، ان نیفرون کو سپلائی دینے کے بعد نالیاں دوبارہ آپس میں جڑ کر ایک چھوٹی ورد بناتی ہیں، جس کو ہم وین کہیں گے نا۔ تو جس نے تمام مطلب یہ نیفرون کو چھوٹی ورد مل کر نا ایک بڑی رینل ورد جو باہر نکلے گی، فاضل مادوں سے پاک جو خون نکال کے واپس بھیجے گی دل کی طرف، تو وہ جو ہے نا نکل جاتی ہے جلدی، بڑی ورد کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو اس طرح پھر پیشاب اور یہ سارا کچھ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ گلیمرولس کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پیشاب کا جو اشارے کیے ہوئے ہیں کہ وہ یورین جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے یہ بومین کیپسول کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر یوریٹر کے ذریعے جو ہے وہ مثانے تک پیشاب نکل جائے گا، اور ادھر سے جو فاضل مادوں سے پاک خون ہوگا وہ ایفرنٹ آرٹری جو آگے نکل کے وین یا ورد کے ساتھ مل جائے گی، اس سے جو ہے نا وہ صاف خون جو ہے واپس دل کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ مختصر کہانی ہے اس کی۔ تو آگے کیا ہے جی؟ گردے کی خوردبینی ساخت۔ تو یہی ویسل جو ہوتی ہیں، یہ باریک نالیاں جو ہوتی ہیں، ابھی جو پیچھے ذکر ہوا ہے، اس کو نیفرون کہتے ہیں۔ تو یہ آپ نیفرون کی اناٹمی اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہے گردے کی جو بنیادی اکائی سمجھی جاتی ہے وہ اسی کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کام کیا؟ خون میں موجود
جو بھی فاضل یا زر رساں جو مادے ہوتے ہیں جیسے یوریا ہے، یورک ایسڈ ہے، خون کے سرخ خلیے کے فاضل مادے، ادویات وغیرہ جو بھی ہے یہ پیشاب کی شکل میں جسم سے خارج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی پیچھے ہم نے دیکھا ہے کیسے جی سارے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ آرٹریز کے ذریعے جو ہے ایفرنٹ آرٹری ہے وہ یہ فضلات والا خون لے کے جاتی ہے، پھر وہ گلیمرولس جو ہے نا اس میں سے وہ باؤمن کپسول کے اندر جو ہے وہ سارا صفائی ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر واپس وین جو ہے ایفرنٹ وین وہ واپس خون صاف جو ہوتا ہے پاک ہوتا ہے وہ نکال دیتی ہے. تو اس طرح یہ نیفرون بیج میں نالیاں ہوتی ہیں بریک. ٹھیک ہے. تو یہی بنیادی اکائی ہے، یہی کام کر رہے ہوتے ہیں ساتھ. تو اب بات ہے کہ جیسے گردوں کی شکل اور جسامت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح نیفرون کی تعداد بھی مختلف جانوروں میں مختلف ہوتی ہے. تو اگر ایک تندرست انسان کا گردے کے دیکھا جائے تو اس کے اندر 13 لاکھ نیفرون ہوتی ہیں، اور ہر ایک نیفرون جو ہے نا پیشاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس نیفرون کی تعداد عمر کے حساب سے کم ہوتی رہتی ہے، بڑھاپے میں مزید کم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی گردے اپنا کام بخوبی سر انجام دے کر زندگی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دوبارہ وہی چیزیں ہیں کہ یہ اوپر سے بلڈ ہے وداؤٹ ویسٹ. ٹھیک ہے. اور یہ بلڈ ود ویسٹ لال رنگ کا جو خون ہے وہ فضلات کے ساتھ آ رہا ہے، داخل ہو رہا ہے. تو رینل ہیلکس سے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر آگے کیا ہے بومن کیپسول میں چلا جاتا ہے. یہ نیفرون ہے، نیفرون کا نظام آپ دیکھ سکتے ہیں، اگلی تصویر ساتھ لگی ہے، وہ ساری جو ہے وہ خوردبینی نالیاں ہیں. تو یہ باریک جو بنیادی اکائی جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا تو یہ نیفرون کا سسٹم ہے، اسی سے پھر وہ خون جو ہے نا صفائی ہوتی ہے سارا کچھ. تو پھر صاف خون جو ہوتا ہے وہ وین کے ذریعے ورد کے ذریعے واپس چلا جاتا ہے، اور جو پیشاب ہوتا ہے وہ نگل کے یوریٹر سے مثانے تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا نظام ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.